عبداللہ بہاولپور سے پوچھتے ہیں، ایک تولے پر ایک ماشا کاٹا جاتا ہے، پالش اور مزدوری کی مد میں ایک ماشا کاٹ لی جاتی ہے، اور جب واپس سونا سیل کیا جائے تب 1.5 ماشا کاٹ لی جاتی ہے۔ اگر کسی دوسری شاپ کا ہو تو عموماً 2 ماشے کاٹ کر لی جاتی ہے۔ اور پاکستان میں 21 یا 22 کیرٹ کا گولڈ چلتا ہے، جبکہ لوگوں کو جو چارج کیے جاتے ہیں وہ 24 کیرٹ گولڈ کی چارج پیمنٹ کی جاتی ہے۔ کیا اس طرح گولڈ کا کام کرنا جائز ہے؟ انہوں نے 2-3 باتیں پوچھی ہے، تو جہاں تک یہ بات ہے کہ 21-22 کیرٹ کو 24 بتا کر بیچ دیا جائے تو یہ تو دھوکہ ہے، جائز نہیں ہے۔ جو حقیقی معیار ہے سونے کی تو وہ معیار جو ہے ظاہر کرنا ضروری ہے۔ اور جہاں تک دوسری بات ہے کہ جب سونا خریدار یہ سونار خریدتے ہیں تو اس میں ایک مخصوص رقم یا مخصوص مقدار کی کٹوتی کر کے باقی رقم ادا کرتے ہیں، تو اس میں بھی اگر مناسب انداز میں کٹوتی کرے، یعنی جتنی اس میں ملاوٹ یہ چیزیں ہوتی ہے اس کے لگ بھگ تقریباً اس کے برابر ہی کٹوتی کر لے تو یہ بھی درست ہے، کیونکہ یہاں سونے کا سونے سے معاملہ نہیں ہو رہا جس میں بالکل 100% برابری کوئی ضروری ہو، بلکہ سونے کو رقم کے بدلے خریدا جاتا ہے، تو اس میں برابری ویسے شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے۔ البتہ جو کٹوتی ہو تو منصفانہ مقدار میں ہونی چاہیے، بہت زیادہ نہ ہو۔ اور جہاں تک پہلی بات ہے کہ ایک ماشا بطور اجرت یہ لوگ رکھتے ہیں تو اس میں ایک صورت ناجائز ہے، باقی تمام صورتیں جائز ہیں۔ جو ناجائز صورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میں سونا دوں مثلا ریفائن کرنے کے لیے، اور یہ طے ہو جائے کہ یہ جو ریفائنڈ سونا ہوگا تو اسی میں سے ایک ماشا آپ کو بطور اجرت دیا جائے گا، یعنی جو چیز آپ کے محنت سے حاصل ہوئی ہوگی تو اسی میں سے آپ کو آپ کی اجرت کی ادائیگی ہوگی، اور یہ باقاعدہ شرط ہو، کنڈیشن ہو اس طرح، تو یہ صورت تو جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر باقی صورتیں ہیں، مثلا یہ طے نہیں ہوا کہ اسی سونے میں سے دیا جائے گا، صرف سونے کی ایک مقدار طے ہوئی، تو اس کی پھر اجازت ہے، اگرچہ پھر عملاً اسی سونے میں سے اس کی بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے اگر رقم میں اجرت طے ہوئی اور پھر رقم کے بدلے سونا دیا گیا تو اس کی بھی اجازت ہے، لیکن سونار کے عمل سے جو سونا اور جو زیور وجود میں آیا ہے اسی میں سے سونے کی کٹوتی کی شرط لگانا کہ سونار کو جو معاوضہ ملے گا اس کی جو کمپنسیشن ہوگی تو وہ اسی سونے ہی کی صورت میں ہوگی، اور سونا بھی وہی ہوگا جو اس کا بنایا ہوا ہے، تو یہ خاص صورت پھر ناجائز ہے۔ جیسے کہ وہ مشہور حدیث ہے قفیز الطحان کہ کسی نے گندم دیا پیسنے کے لیے، اور یہ طے ہوا کہ اس سے جو آٹا نکلے گا اسی میں سے اس پیسنے والے کو اجرت ادا کی جائے گی، تو یہ شرط لگانا جائز نہیں ہے۔ تو اسی مسئلے پر قیاس کرتے ہوئے یہاں بھی یہ اصول ہے کہ اسی سونے میں سے اجرت کی شرط تو درست نہیں ہے، لیکن اگر مطلق سونے کی شرط ہو یا رقم کی شرط ہو اور رقم کی جگہ پھر سونا دیا جائے تو پھر اس کی اجازت ہے۔ www.darsequran.com